السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا، جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھنت کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کے لیے۔ اللہ سے مانگا نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے تھک گئے ہو تو قدم نہیں رکنے چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو بھول جانے کا خوف ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ تمہیں نہ بھول جائے۔ مالک کی ناراضگی اچھی نہیں۔ خوف بھی ایک تعلق ہے، پہلے خوف سے تعلق بنتا ہے، جب تعلق پکا ہو جائے تو بیچ میں سے خوف نکل جاتا ہے اور محبت رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ بن جائے اسے خوف اور غم نہیں رہتا۔ خوف کو محبت میں بدلنا ہی بہترین زندگی ہے۔ جبر اور خوف سے عارضی گردن جھکتی ہے، محبت سے گردن کبھی اٹھتی نہیں۔ محبت اس جذبے کا نام ہے جہاں خوف ختم ہوتے ہیں، اور پھر جب محبت ہو جائے تب پھر محبت تمہارے بس میں نہیں رہتی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، پھر شکوہ باقی نہیں رہتا۔ اگر پریشانی آ بھی جائے تو اسی سے منسوب ہو جاتی ہے کہ اچھا اللہ تیری مرضی ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھانی ہوتی ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں آنا، خیال آنا اس دعا کا بے وجہ تو نہیں، اتنے انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا پر اٹکے رہنا بے وجہ تو نہیں۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی ایک ہی دعا کا لب پر خود بخود آ جانا قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے اگر اللہ نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ کرنی ہوتی تو اللہ تمہارے دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا مانگو مجھے میں تمہیں دوں گا؟ ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے، تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے، اور وہ بہترین وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزے کے ذریعے تم تک لے آئے۔ دعا ہر حال میں کرنی چاہیے، دعا مقدر بدلنے کی قوت رکھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قسمت کا لکھا نہیں بدل سکتا، اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی دعا کرنے کے لیے نہ کہا ہوتا۔
دعا تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے، بس توکل ہونا چاہیے۔ وہ جو رات سے دن کے بدلنے پر قدرت رکھتا ہے تو تمہاری زندگی کے اندھیرے کو بھی اجالے میں بدل دینے پر قادر ہے۔ اللہ سے محبت کرو، دوست کی دوستی سا پیار کرو، باپ کی شفقت جیسا پیار، ماں کی ممتا جیسی محبت کرو۔ تم اس سے اتنی محبت کرنے لگ جاؤ گے کہ وہ تمہاری زندگی سے درد کی لکیر مٹا دے گا اور تمہاری زندگی پر کن کے پھول لگا دے گا انشاءاللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اللہ کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ تمہیں دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو وہ دل سے کہتے ہوئے ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ ہوا کی سی چلتی اس زندگی میں اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی گرنے نہیں دے گا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دے گا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں، مزید توڑنے کے لیے۔ تمہارے رب نے یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندھیروں میں بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، بتاؤ کیا وہ بھی تمہارے اندھیروں میں یوں ہی تمہیں چھوڑ دے گا؟ وہ رب ایسا ہے کہ اس نے زکریا علیہ السلام کو بے موسمی پھل کی طرح آخری عمر میں اولاد سے نواز دیا، تو بتاؤ اس کے لیے تمہاری خواہش پوری کرنا کتنا مشکل ہے۔ تم جس اللہ کے بندے ہو وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی ایک تجلی سے پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، جس سے کلام کرنے کی چاہ موسیٰ کو طور تک لے آئی تھی۔ اس کو تو تم سے اتنی محبت ہے کہ دنیا کے ذرے ذرے میں خود کو چھپا دیا تمہارے لیے۔ وہ ذات دیکھو کیسے تمہارے دل میں سمائے ہیں، جس سے گفتگو کرنے کے لیے تمہیں کسی دور پر جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے تو خود ہی فاصلہ مٹا دیا ہوا ہے تمہارے اور اپنے درمیان۔ اس کو تمہاری اتنی فکر ہے کہ وہ تمہارا ظاہر بھی بن گیا، باطن بھی، خود کو تمہارے لیے اول بھی رکھا، آخر بھی۔ اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا اور صدقہ بھی دیا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تمہیں تمہاری جیت کی نوعید بھی دے دی۔ وہ ساتوں آسمان پر عرش پر رہنے والا کیسے تم تک ایک سجدے میں پہنچ گیا، کیسے تمہیں وہ ایک سجدے میں مل گیا۔ تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے بعد وہ تمہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ وہ ذات، وہ اللہ دیکھو نہ تمہارے لیے کیا کچھ کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ کیا تم اس کے لیے اس پہ یقین نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے، مایوسی نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ جب کہہ چکا ہے تمہارا ہر معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، پھر یہ مایوسی کیوں، رونا دھونا کیوں؟ وہ ذات تمہیں تمہارے حال پر کبھی نہیں چھوڑے گی جب تم اس پہ یقین کر کے اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کر دو گے اور صبر کرو گے۔ وہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور جب تم اس کے دوست بن جاؤ گے وہ کیسے پھر تم سے دوستی نہیں نبھائے گا؟ ہم دعا مانگنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ حالات ہمارے بس میں نہ ہوں، جب ہم ایسے مرحلے پر ہوں جہاں ہمیں یہ لگے کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، جب ہماری من پسند چیز نہیں مل سکتی، تو سب سے پہلے ہم دعا مانگنا ہی کیوں چھوڑتے ہیں؟ خدا کہتا ہے مانگ مجھ سے میں تمہیں دوں گا، پھر جلدی ہار کیوں مان لیتے ہو؟ واحد دعا ہے جو نصیب کو شکست دے سکتی ہے۔ جہاں لگے کہ اب یہ چیزیں ہماری دسترس سے باہر ہیں، وہاں دعا دل میں سکون کا ایک احساس دیتی ہے کہ ہے کوئی ساتھ جو مجھے بے بسی میں بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہا۔ اس بات پر یقین رکھ کر مانگیں کہ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں، تو وہ ہمارے دل کی تکلیف کو کم کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کن کہے گا اور وہی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ خدا دعا کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب اس نے کن کہنا ہو، اس لیے مانگو، آخری سانس تک مانگو، خدا سے خدا کو مانگو، بدترین کو بہترین بنا کر واپس دے دے یہ مانگو، سکون مانگو، شرمندہ مت ہو۔ تم نے خدا کے سامنے اپنی خواہش رکھی ہے، اس کے پاس ناممکن کو ممکن بنانے کا اختیار ہے، راستہ بنانا اور تمہیں سکون دینا اس ذات کا کام ہے۔ ساری سوچیں تمہاری ہیں کہ کب سب صحیح ہوگا، کب وہ واپس آئے گا، کب ہم خوش ہوں گے۔ تمہارا کام انتظار کرنا، دعا کرنا اور یقین رکھنا ہے، راستہ وہ خود ہی بنائے گا۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ جب دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ رب العزت کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں ایسا کرنے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟
جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ رب العزت کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں دعا ضرور مانگو مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعا کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا، اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے، تو وہ پھر تمہارا سوال رد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے جب تم اسے بار بار پکارتے ہو؟ تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کوئی کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکجا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے، اور پھر جب تم اللہ رب العزت کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔